کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہر گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے سارے بوجھ ہٹا لیں۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں واقعات کو بھلانے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں ایسی چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں بس 75 منٹ۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے۔ کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہیں تو کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے۔ کہیں پر ایک ساولی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر بٹھانا ہے۔ تکلیف اگر روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اور میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ ہماری سوچیں ہمارے چہرے پر لکھی نظر آنے لگیں تو ہم ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا بھی پسند نہ کریں۔ اس لیے یہ لا علمی اور بے خبری بھی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ کبھی سوچئے چلے کہاں سے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اگر قدم منزل پر ہیں تو شکر کیجئے اور قدم بھٹکے ہوئے ہیں تو فکر کیجئے۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر کے دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا تم اشرف المخلوقات ہو۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے، تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔
اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا جسے وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے۔ نمبر 1 بے روزگاری کو، نمبر 2 فاقہ کشی کو، نمبر 3 بے حیائی کو اور نمبر 4 زناکاری کو۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے۔ اس لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ کبھی کبھی بہتر لباس بنا اور پہن لینے سے، ہلکا سا میک اپ کر لینے سے اور ایک آدھ چوڑی جھمکا پہن لینے سے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو جاتا۔ ہمارا خود پر اتنا حق تو بنتا ہی ہے۔ کسی کو اپنی زندگی کے پوشیدہ گوشے دکھا کر یہ کہنا کہ دیکھو میں نے تم پر اعتبار کیا ہے، میرے اعتبار کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کی توہین اور تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ انسان یا تو کسی پر اعتبار کرے نہیں، اور اگر کرے تو پھر پورا اعتبار کرے۔ کچھ اعتبار اور کچھ بے اعتباری والی کیفیت دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ زندگی سمجھوتوں کا نام ضرور ہے، لیکن بظاہر خود یہ سمجھوتا نہیں ہے۔ اس میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں اتفاقاً نہیں ہوتی جن پر سمجھوتا کیا جائے اور حالات کو قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ ہر مصیبت انتخاب سے آتی ہے، آپ اس کے لیے چنے گئے ہوتے ہیں۔ مصیبت انسان پہ ہمیشہ اس کا حوصلہ دیکھ کے آتی ہیں اور صبر آزما کر چلی جاتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہمیں بظاہر مختلف لگتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں، اور شاید بے قیمت بھی، بلکہ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں۔ مرد بے وفا ہوتا ہے نہ عورت، دراصل بے وفا انسان ہوتا ہے۔ جس انسان کی ترجیحات جس قدر مادیت پر مبنی ہوں گی وہ اتنا ہی بڑا دھوکے باز ہوگا اور دوسروں سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ تجسس انسان کی فطرت کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ کون کون سے حادثوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ موو آن اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے اور یہ پاور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بس اسے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ نے جس عورت سے محبت کی اس سے شادی کو گناہ کی طرح چھپایا۔ مرد کو اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ وہ جس عورت سے محبت کرے اسے بھرپور عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرے، ورنہ وہ محبت جیسے کارنامے سے باز رہے۔ جادو صرف اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، وہ اجازت نہ دے تو جادو اثر نہیں کرتا، اور وہ جادو کو اجازت دے تو تم صبح شام کتنے ہی اذکار کیوں نہ پڑھو، جادو اثر کر جائے گا، جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی۔